لیکن بہرحال یہ ہمارا کچھ وقت ضرور گزار سکتی ہے۔ ان بھیڑوں کی وجہ سے یہ خوراک بھی ضائع ہو رہی ہے جو ہمارا حق ہے، چنانچہ انہیں قتل کرنے سے کافی خوراک بچ سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر نوجوان اپنی پسند کی لڑکی منتخب کر لے گا اور اس لڑکی کا کفیل ہوگا، اس کے لیے خوراک تلاش کرے گا۔ میں ایک بات کہوں گا، اگر ہماری زندگی میں یہ لڑکیاں شامل ہو جائیں تو ہمارے دلوں میں امنگ پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح ممکن ہے کہ ہماری پوشیدہ صلاحیتیں ابھر آئیں اور ہم یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر لیں۔ بالٹر متحیرانہ نگاہوں سے آلٹرے کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہونٹ تر کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تم سے متفق ہوں مسٹر آلٹرے، لیکن کیا دوسرے نوجوان اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ انہیں تیار کرنا ہوگا۔ اگر تم میری بات سے متفق ہو تو دوسرے بھی متفق ہوں گے، پھر کیوں نہ اس کی ابتدا ہم کریں؟ اگر ہم انہیں متفق کر سکے تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ ہمارے سامنے آئے؟ میں جانتا ہوں کہ نوجوانوں میں سے کچھ سرپرے ہمارے مخالف بھی ہوں گے، لیکن اگر ہماری تعداد بڑھ گئی تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے مسٹر آلٹرے، پھر برائے کرم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ خفیہ طور پر آج ہی سے یہ مہم شروع کر دی جائے، تم اپنے طور پر اور میں اپنے طور پر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں اور پھر وہ بھی یہی کام کریں۔ تمام تحریکیں اسی طرح جڑ پکڑتی ہیں، میں یہ کام آج ہی شروع کر دوں گا۔ وعدہ؟ آلٹر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ بڑھایا۔ وعدہ، بالٹر نے جواب دیا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ بوڑھا پروفیسر خاور آج سب سے آخری میں نکلا تھا، دوسرے تمام شکار کی تلاش میں جا چکے تھے، لیکن بوڑھا کچھ تیاریوں میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ جہاز میں کیا کیا تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ آج اس نے اسکائنگ شوز بھی ساتھ لیے تھے، جسے دیکھ کر اس کی بیٹی فرزانہ نے پوچھا، یہ اسکائنگ شوز کیوں ڈیڈی؟ آج میں ذرا لمبے راستے پر جاؤں گا، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم لوگ آج یہیں رہو، دوسری لڑکیوں کو ساتھ لے کر قرب و جوار کی سیر کرو، میرا خیال ہے تم لوگ اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔ لیکن کیوں ڈیڈی، آج یہ تبدیلی کیوں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں فرزانہ، آج میں ذرا لمبا سفر کروں گا، کیا میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤں؟ جیسی آپ کی مرضی ڈیڈی، فرزانہ نے کہا، اور بوڑھے نے مسکرا کر ان دونوں کے شانے تپتپائے اور وہ برف کی سرنگ سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے اسکائنگ شوز پیروں میں باندھے اور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گزوں سے اپنے جسم کو دھکیلنے لگا، اور پھر وہ برف کے میدان میں پھسلنے لگا۔ بہت سے نوجوان اسے راستے میں ملے، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتا رہا۔ آج اس کا رخ ان ڈھلانوں کی طرف تھا جو ناقابل عبور تھی۔ برف پر رزق کی تلاش میں سرگردان لوگوں کو وہ بہت پیچھے چھوڑا ہے۔ بلا شبہ یہ طاقتور بوڑھا بے شمار صلاحیتوں کا مالک تھا، اور وہ شاندار اسکائنگ کر رہا تھا اور تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جس لائن پر وہ آگے بڑھ رہا تھا اسے اس نے پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا، اور پھر وہ اتنا آگے نکل آیا تھا جتنا دوسرے لوگ کبھی نہیں آئے تھے، لیکن وہ وہاں بھی نہ رکا۔ کافی دیر کے بعد وہ بالآخر ڈھلانوں کے قریب پہنچ گیا۔ گہرے ڈھلان تحد نگاہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کا کہیں اختتام نہیں نظر آتا، لیکن ان ڈھلانوں کے اختتام پر دوسرے ڈھلان بھی تھے، وہ نہ جانے کہاں تک تھے۔ بوڑھا ڈھلانوں کے کنارے پر کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہ برف کے ایک سرے پر کسی سیاہی پر پڑی اور وہ اسے گھورتا رہا۔ پھر اس نے گز سنبھالے اور اسی سیاہی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سیاہی کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہاں رک کر اس نے پھر ڈھلانوں کو دیکھا۔ اس طرف کے ڈھلان دور تک ہموار تھے اور راستے میں برف کے ابھرے ہوئے تودے نہیں نظر آ رہے تھے۔ کئی منٹ تک ان ڈھلانوں کو دیکھنے کے بعد اس نے ان سیاہ چٹانوں کو دیکھا جو برف سے جھانک رہی تھی۔ یہاں برف کی تہ زیادہ موٹی نہیں تھی اور وہ چٹانیں ابری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ چٹانوں کے قریب پہنچ گیا اور انہیں ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ چٹانوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے سے برف کھودنے کا آلہ نکالا اور پھر ایک چٹان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اسکائنگ شوز کھول کر ایک طرف رکھے اور پھر چٹان کی جڑ سے برف صاف کرنے لگا۔ کافی برف کھودنے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ وہ چٹان کی جڑ صاف کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے چٹان کے ایک ٹکڑے کو کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ نہ جانے کیا بات تھی، چٹان زیادہ سخت نہیں نکلی اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ایک بڑا ٹکڑا علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تقریباً 2 من وزنی پتھر کو ایک طرف سرکانے کے بعد وہ پھر ویسا ہی ایک ٹکڑا علیحدہ کرنے لگا اور 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد اس نے 4 وزنی پتھر چٹان سے جدا کر دیے۔ پھر وہ ان 2 وزنی پتھروں میں سے ایک کو برف پر کھسکاتا ہوا ڈھلان کے کنارے لے آیا۔ دوسرے پتھر کو اس نے ایک جگہ سے تقریباً 50 گز دور رکھا اور اس طرح باقی دونوں ٹکڑوں کو بھی اس نے 50-50 گز کے فاصلے پر رکھ دیا۔ وہ اس تمام کام سے تھک گیا تھا، چنانچہ ایک جگہ بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ پھر اٹھا اور ایک ٹکڑے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہ ڈھلان کے کنارے پہنچا۔ تھوڑی طاقت نے اسے ڈھلان پر دھکیل دیا اور وزنی پتھر ڈھلان پر پھسلنے لگا۔ وہ تیزی سے ڈھلان پر جا رہا تھا اور بوڑھا گہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ پتھر کی رفتار بھی نوٹ کر رہا تھا اور اس کے پھسلنے کا اندازہ بھی کر رہا تھا، لیکن اچانک پتھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نرم برف کے کسی حصے میں غروب ہو گیا تھا۔ بوڑھے کا دل دھک سے رہ گیا۔ چند منٹ وہاں رہنے کے بعد وہ دوسرے پتھر کے نزدیک آیا اور اس نے اسے بھی ڈھلان میں دھکیل دیا۔ دوسرا پتھر بھی اسی رفتار سے چل پڑا۔ اس نے پہلے پتھر سے کافی دور اور زیادہ سفر طے کیا تھا، لیکن ایک مخصوص فاصلے پر پہنچ کر وہ زور سے اچھلا اور فضا میں کئی گز بلند ہو گیا۔
اس کے بعد نیچے گرا اور پھر بلند ہو گیا۔ اس دوران الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ بہرحال کافی دور تک نظر آنے کے بعد وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور بوڑھے نے ایک گہری سانس لی، پھر تیسرے پتھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرا پتھر بغیر کسی رکاوٹ کے ان ڈھلانوں تک پہنچ گیا جو آگے جا کر نگاہوں سے معدوم ہو جاتی تھی، اور بوڑھے نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے برف پر ایک گہرا نشان بنا دیا اور آخری پتھر کی طرف چل پڑا، اور اس پتھر نے بھی اپنا سفر بخیر و خوبی طے کیا اور وہ بھی نگاہوں سے معدوم ہو گیا۔ بوڑھے نے یہاں بھی ایک نشان بنایا اور پھر قرب و جوار میں ابری ہوئی چٹانوں کو دیکھنے لگا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا۔ بوڑھے نے چند چھوٹے چھوٹے پتھر کاٹ کر برف کا ایک تودا بنایا اور پتھروں کو اس پر رکھ دیا۔ یہ گویا اس نے نشان بنایا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اسکائنگ شوز دوبارہ باندھے اور پھر سست رفتاری سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اب اس نے اپنا اصل کام شروع کر دیا۔ وہ گزوں سے برف ٹٹول رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا اور اس نے اسکائنگ شوز دوبارہ کھول دیے۔ اس کے بعد وہ برف میں گڑھا کھودنے لگا یہاں تک کہ پانی نکلا، اور شام کو 4 بجے کے قریب جب وہ واپس پلٹا تو اس کے تنومند جسم سے 4 مچھلیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ابر آلود صبح تھی۔ رات بھر برفباری ہوتی رہی تھی اور برف کی تہ جگہ جگہ موٹی ہو گئی تھی۔ حسب معمول بوڑھے اور جوان بچے گوشت کا ناشتہ کر کے شکار کی تلاش میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد آج معمول سے پہلے باہر نکل گئی تھی۔ صرف چند نوجوان تھے جو بوڑھوں کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ سرنگ کے دھانے سے وہ چند ہی گز گئے ہوں گے کہ اچانک نوجوانوں کا ایک گروہ سامنے سے نکلا۔ ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ سب کے سب برف کھودنے کے آلات سے مسلح تھے اور سب کے چہروں پر ایک خوفناک تاثر تھا۔ بوڑھے اور ان کے ساتھی نوجوان چونک کر رہ گئے تھے۔ تب آلٹرے آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ شرارت سے چمک رہا تھا۔ اس نے ایک زہر خند مسکراہٹ سے خاور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بوڑھے پروفیسر خاور، میں نے جس وقت کی پیشن گوئی کی تھی بالآخر وہ آ گیا۔ آج نوجوانوں کا یہ گروہ میرا ہم خیال ہے اور میرے ایک اشارے پر تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہے۔ لیکن بات کیا ہے مسٹر آلٹرے؟ ایڈمنڈ سسکو نے جو بوڑھوں کے صف میں شامل تھا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہم نوجوانوں نے ایک فیصلہ کیا مسٹر سسکو۔ کافی غور و خوض کے بعد ہم نے ان نوجوانوں کو چھانٹا ہے جو ہمارے ہم خیال ہیں۔ امید ہے تم بھی ہم سے اتفاق کرو گے۔ وہ فیصلہ کیا ہے مسٹر آلٹرے؟ ایڈمنڈ سسکو نے پریشانی سے کہا۔ مسٹر سسکو، آپ کو علم ہے کہ یہاں اس برف پر ہماری زندگی لمحاتی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون کس وقت موت کے شکنجے میں جا بند سے۔ کیا ہمارے لیے موت کے علاوہ کچھ نہیں؟ برف، سردی اور بھوک، یہ تمام چیزیں موت کو آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھا رہی ہیں، اور بہرحال اسے قبول کرنے کے لیے مجبور ہیں ہم۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں جبکہ ہم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ تو کیوں نہ زندگی کے یہ لمحات آزادی سے اور اپنی مرضی سے گزاریں؟ ہم نے محسوس کیا کہ تم بوڑھوں کے قیدی بن کر رہ گئے۔ تم نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت عیش و عشرت میں گزارا، لیکن ہمیں اس نوجوانی میں موت قبول کرنا پڑ رہی ہے۔ کیا یہ ناانصافی درست ہے؟ لیکن یہ ناانصافی ہم میں سے کسی نے نہیں کی ہے آلٹرے۔ کیا تم ہمیں اس کا ذمہ دار سمجھتے ہو؟ جسکو نے کہا، ٹھیک ہے تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، لیکن تم نے جو قیود ہمارے اوپر لگا رکھی، کیا تم ان سے انکار کرو گے؟ براہ کرم ان کی تفصیل بتاؤ۔ لڑکیاں، یہ تمام لڑکیاں بوڑھوں کی قید میں ہیں۔ ہم سب مایوسی کا شکار ہیں۔ ہم سب موت کے راہی ہیں۔ ہماری زندگی اندھیرے کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ ہمیں تازگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو جسکو، عورت مرد کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اگر اس کا قرب مل جائے تو صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں، مایوسیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن تم نے لڑکیوں کو ہم سے دور رکھا ہوا ہے۔ تم نے اس ناقابل یقین زندگی میں رنگینی کے لمحات ہم سے چھین لیے۔ ہم ان لمحات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ان لڑکیوں کو آپس میں بانٹ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اس چند روزہ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تم لوگ ہو۔ آلٹرے خاموش ہو گیا۔ تمام بوڑھوں کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے تھے۔ یہ بڑا خطرناک رجحان تھا۔ لیکن تم مہذب دنیا کے مہذب لوگ ہو، کیا تمہارے ضمیر یہ برداشت کر لیں گے کہ یہ بے سہارا باعزت لڑکیاں تمہاری ہوس کی بھینٹ چڑھ جائیں؟ سسکو نے اپیل کی اور آلٹرے نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مہذب دنیا؟ کون سی مہذب دنیا؟ کس دنیا کی بات کر رہے ہو سسکو؟ وہ تو ایک خواب تھا۔ کیا تم وہ خواب ہمیں دوبارہ دکھا سکتے ہو؟ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سسکو نے کسی کو نہ بولتے دیکھ کر پوچھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے یہ مچھلیاں ضائع ہو رہی ہیں جنہیں ہم زیادہ عرصہ تک اپنی خوراک بنا سکتے ہیں۔ تم نہ ہوگے تو ہم زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری پیشکش ہے کہ تم بوڑھے نوجوانوں کی زندگی کے لیے رضاکارانہ طور پر خودکشی کر لو، ورنہ دوسری شکل میں ہم انہیں قتل کر دیں گے، آلٹرے نے کہا۔ سسکو کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے نفرت سے ان سب کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم سب لوگ اس سے متفق ہو؟ ہاں، ہم نے آلٹرے کو اپنا لیڈر بنایا ہے، یہی ہماری ترجمانی کرے گا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم بھی کسی کی اولاد ہو، تمہارے بھی بزرگ دنیا میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اس دنیا سے ہمارا کیا واسطہ؟ آلٹرے نے جواب دیا۔ کویا تمہارا فیصلہ اٹل ہے؟ بالکل۔ تم ہمیں کوئی مثبت راستہ تلاش کرنے کی اجازت بھی نہیں دو گے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آلٹرے نے جواب دیا۔ ان دوسرے نوجوانوں کا کیا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں؟
ان کا مقدر بھی تمہارے ساتھ وابستہ ہے. اگر ان میں سے کچھ خلوص دل سے ہمارے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہوں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. لیکن میرے دوست، ہم بوڑھے اتنی آسانی سے تو جان نہیں دیں گے. ہم تم سے جنگ کریں گے. ٹھیک ہے، تم جوان ہو، ہم پر حاوی ہو جاؤ گے، لیکن ہم بھی تم میں سے چند کو ہلاک کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. ان لوگوں کو اس جدوجہد سے کیا فائدہ ہوگا جو اس جنگ میں ہلاک ہو جائیں گے؟ وہ باقی نوجوانوں کے لیے جان دیں گے. کسی بھی تحریک کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، آلٹرے نے کہا. تب پھر غور سے سن لو جان آلٹرے، دفتن پروفیسر خاور نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. میں سب سے پہلے تمہیں ہلاک کروں گا اور تم جانتے ہو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس کے علاوہ میں عہد کرتا ہوں کہ تم میں سے کم از کم 15 جوانوں کو ہلاک کروں گا. ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے، تیار ہو جاؤ. بوڑھے خاور کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. آلٹر بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا. دوسرے بہت سے لوگوں کے چہروں پر بھی خوف کے آثار ابھر آئے. یہ بوڑھا واقعی شیطان ہے، ہمیں پوری قوت صرف کر کے پہلے اسے ہلاک کرنا ہوگا. آلٹر نے کہا. سنو آلٹرے، ٹھنڈے دل سے سنو، جوش میں مت آؤ. بوڑھے پروفیسر نے مچھلیاں حاصل کرنے میں تمہاری رہنمائی کی ہے. ہم جہاں دیدہ ہیں، قتل و غارت گیری سے پرہیز کرو. ممکن ہے ہم سب ایسی کوئی صورت نکال لیں جو سب کے لیے سلامتی کا باعث ہو. ہمیں موقع دو کہ ہم غور و خوض کر کے کوئی ایسا حل تلاش کر لیں جس کے تحت تمہیں یہ ضرورت پیش نہ آئے. کیا تم لڑکیاں ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہو؟ اس کا جواب ہم تمہیں تھوڑی دیر کے بعد دیں گے، سسکو نے کہا. تب تمہیں تھوڑی دیر کی رعایت ہے. اس طرف جاؤ اور کوئی ایسا فیصلہ کر کے واپس آؤ جو ہمیں قابل قبول ہو. آؤ سنو دوستو، ہمیں ان جذباتی نوجوانوں کے بارے میں ہمدردی سے غور کرنا چاہیے. آؤ، سسکو نے کہا اور تمام لوگ واپس پلٹ کر ان سے دور چلے گئے. نوجوانوں کا گروہ ان کے سامنے پوری طرح تیار کھڑا تھا. انسان دنیا کا سب سے خوفناک درندہ ہے. تہذیب و اخلاق کے ضابطوں نے اس پر لبادے ڈال دیے، لیکن جب یہ ننگا ہوتا ہے تو اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے. بے شک یہ صورتحال تکلیف دہ ہے، لیکن کیا اس سے نمٹنے کا راستہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں؟ میں اپنے تمام دوستوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، سسکو نے کہا. یہ کیسے ممکن ہے مسٹر سسکو؟ ہم میں سے کون اپنی زندگی میں ہی اپنی عزت کو نیلام ہوتا دیکھ سکے گا؟ ٹھیک ہے، ہم سب لڑیں گے، اپنی آبرو کے لیے لڑیں گے، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بھی جنگ میں شریک کریں گے. اس برف پر ایک خونریز مارکا ہو جانے دو سسکو. وہ ہماری اولادیں ہیں، ہم ان کی زندگی کے محافظ ہیں. ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ہم انہیں بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے روتے ہوئے کہا. میں تمہارے ساتھ ہوں دوست. میں بھی ان لڑکیوں پر آنچ آنے سے پہلے جان دینا پسند کرتا ہوں. میں صرف تمہاری رائے چاہتا تھا. درندوں کو ان کے ارادوں سے روکنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. بے شک ہماری زندگیاں موت کے مقابل ہیں. خواہ وہ بھوک سے آئے، یہاں سے نکلنے کی کوشش میں آئے، ان لوگوں سے جنگ کی شکل میں آئے، موت اتفاقیت طور پر زیادہ قریب آ گئی ہے. پھر جب مرنا ہی ہے تو انتظار کیوں کیا جائے؟ آپ میں سے ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے. جو بہتر سوچ سکے فوراً بولے، سسکو نے کہا. آپ نے کیا فیصلہ کیا مسٹر سسکو؟ ایک بوڑھے نے پوچھا. ابھی نہیں، ابھی کچھ اور باقی ہے. اب میں ان نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں. دوستو، تم جوان ہو، چاہے تمہاری رگوں میں ضرورت سے زیادہ شریف خون ہے، ورنہ نوجوانوں کی گروہ میں تم بھی شریک ہوتے. کیا انسانیت کی اس جنگ میں ہم بوڑھوں کا ساتھ دو گے؟ ہم سب زندگی کی بازی لگانے کے لیے بے چین ہیں، نوجوانوں نے پرجوش انداز میں کہا. شکریہ شریف جوانوں. اگر شر کے ساتھ خیر کا وجود نہ ہوتا تو دنیا انسانیت سے کبھی کی خالی ہو چکی ہوتی. اب تم اس ناچیز کی رائے سنو. ہم ان درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی آبرو کی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار کرنا ہے. انہیں غیرت پر مر مٹنے کا سبق دینا ہے تاکہ جب ہم ان کے مقابلے میں آئیں تو تیار ہو. لیکن اندازے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوان ہمیں اس کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سنو میرے دوستو، بڑے فتنے کو رفع کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دی جاتی ہیں. ہمیں کچھ ایسے بھی کام کرنے ہوں گے جن سے ہمارے ضمیر داغدار ہو جائیں، لیکن مایوسی کے انتہائی اندھیروں کو روشن کرنے کے لیے ضمیر کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے گا. نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہمیں ان سے تعاون کرنا پڑے گا. ایسی باتیں کہنا پڑیں گی جو ان کے لیے دلکش ہو، قابل قبول ہو. سنو، میں خدا کے وجود کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹیاں میری اپنی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں میری اپنی بہنیں ہیں. میں جو کچھ ان لوگوں سے کہوں گا وہ میرے اور تمہارے ضمیر کے خلاف ضرور ہوگا. وہ تمہارے دل کے ٹکڑے ضرور کر دے گا، لیکن یہ ضروری ہے میرے دوستو، یہ ضروری ہے. ہم دشمن پر فتح حاصل کر لیں گے. اگر ہم مرے تو آبرو سے مریں گے، اپنی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ دفن ہوں گے. تم اگر پسند کرو تو نوجوانوں سے گفتگو کرنے کے لیے میرا انتخاب کر لو. میں جو کچھ کہوں گا، جو کچھ کروں گا، اسے مصلحت جانو اور اس پر ساتھ کرو. ہم تمہارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ایڈمنڈ سسکو. بہت سے لوگوں نے کہا. تب ٹھیک ہے، اب میں جوانوں سے مخاطب ہوں. میرے نیک بچوں، تم نے جس عزم اور نیک نیتی کا اظہار کیا ہے، میں تمہیں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب ہم جو کچھ کریں گے وہ مصلحت ہوگی. تمہیں اپنے ضمیر کے خلاف ان لوگوں سے دوستی کرنا ہوگی، ان کے ارادوں میں شریک ہونا پڑے گا، اس کا اظہار کرنا پڑے گا. آپ جو کچھ کہیں گے ہم وہی کریں گے مسٹر سسکو. تب سنو، میں نوجوانوں کے لیے تجاویز پیش کرتا ہوں جو ان کے حق میں ہوگی. مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں پسند کریں گے. تم کہو گے کہ تم بھی اس حق سے کیوں محروم رہو، اور تم نوجوانوں کے اس کرو میں شامل ہو جاؤ گے.
हम आपकी हदायत पर अमल करेंगे। नौजवानों ने कहा, तब आओ हम इन्हें अपना फैसला सुनाते। सिस्को ने कहा और वो सब नौजवानों के ग्रोह की तरफ बढ़ गए जो इन्हें शुभा की निगाह से देख रहा था। सिस्को ने चेहरे पर मायूसी पैदा कर ली। चंद साथ के बाद वो सब नौजवानों के सामने पहुंच गए। तब आल्ट्रे आगे आया और कीनातोज नजरों से सिस्को को घूरते हुए बोला, तुमने क्या फैसला किया बूढ़े चालबाज? हम तुम्हारा फैसला सुनने के लिए बेचैन हैं। फैसला तुम्हारे हक में है मेरे बिगड़े हुए बच्चों, लेकिन कुछ शराइत के साथ। क्या शराइत है? आल्ट्रे ने पूछा। हमसे इस अंदाज में गुफ्तगू मत करो आल्ट्रे। बहरहाल जितनी भी है हम कुव्वत जरूर रखते हैं। हम तुम्हें बता चुके हैं कि अगर तुमने हमसे जंग की तो तुम में आधे बाकी रहेंगे। इसके बाद ही तुम जो कुछ कर सकोगे करोगे, लेकिन अकल और दानिश का तकाजा यही है कि हम अपनी कुव्वत बहाल रखें। नादान लड़कों, हमारी जहानत, तजुर्बा और तुम्हारा अमल दोनों मिलकर एक ऐसा दिन ला सकते हैं जब हम सब यहाँ से आजाद हो, हम मुहज्जब दुनिया में पहुंच सके। अगर हम कभी मुहज्जब दुनिया में पहुंच गए तो हमारे ज़मीर इस फेल पर हमेशा मुलामत करते रहेंगे जिसके ख्वाहिशमंद तुम हो। चुनांचे हमने सोचा है कि क्यों ना ऐसा हल तलाश किया जाए जो तुम्हें और हम दोनों को कबूल हो, जिससे तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाए और हमारा ज़मीर भी दागदार ना हो। क्या तुम ऐसा हल तलाश करने में कामयाब हो गए हो बूढ़े सिस्को? आल्ट्रे ने कहा, हाँ मेरे ख्याल में ऐसा हल तलाश कर सकते हैं। तो बताओ, मुमकिन है हम इस पर हमदर्दी से गौर करें। हम लड़कियां तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। तुम सब इनमें से अपनी पसंद की लड़कियां तलाश कर लो, उसके बुजुर्ग को उसके बारे में बताओ। हम में से कोई भी बूढ़ा तुम्हारे साथ इसकी शादी करा देगा। तुम इसे बेहसीत बीवी रख सकोगे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। अगर तुम मिलकर कभी मुहज्जब दुनिया में पहुंच सके तो वो औरत तुम्हारे सर पर मुसल्लत नहीं होगी। तुम चाहो तो उसे तलाक दे सकते हो। इस तरह हम गुनहगार भी नहीं होंगे और तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। तुम अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजार सकोगे। बताओ, क्या इससे तुम्हारा मकसद बाइज्जत तौर पर हल हो जाएगा? और क्या इस अमल से उन लोगों को भी सुकून न मिलेगा जिनकी बेटियों को तुम इस तरह पामाल करना चाहते हो? रह गए हम बूढ़े तो हम पेशकश करते हैं कि हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे लिए शिकार करेंगे। आज से एक जाब्ता बना लो, हम शिकार करेंगे, एक जगह जमा करेंगे और फिर उसे आपस में तकसीम कर लेंगे, खा कितना ही हिस्सा क्यों ना है। इसके अलावा भी हम तुम्हारी हर मुमकिन खिदमत करेंगे, हमें भी जिंदा रहने दो। आल्ट्रे के चेहरे पर गौर खोज के आसार उभर आए और फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, क्या दूसरे लोग भी इसके लिए तैयार हैं? हाँ, इन गैर यकीनी हालात में मैंने इन्हें इस पर आमादा कर लिया है, लेकिन ऐसी शक्ल में हम क्यों घाटे में रहे मिस्टर सिस्को? रॉड्रिक ने मुदाखलत की, कोई घाटे में नहीं रहेगा। हम सब के लिए एक ही अंदाज में सोचेंगे। हम भी मिस्टर आल्ट्रे के साथ शामिल हैं। रॉड्रिक ने कहा और नौजवानों का टोला प्रोग्राम के मुताबिक आल्ट्रे के साथियों में जा मिला। क्या मशवरा है दोस्तों? आल्ट्रे ने अपने साथियों से पूछा। ठीक है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, नौजवानों ने यकजुबान होकर कहा। तब ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, आल्ट्रे ने जवाब दिया और नौजवान खुशी से तालियां बजाने लगे। बूढ़ों की गर्दनें लटक गईं। नौजवानों की लीडर की हैसियत से तुम लोगों को हुक्म देता हूं कि अपनी लड़कियों को बाहर भेज दो और तुम लोग इस वक्त से हमारे लिए काम करना शुरू कर दो। आल्ट्रे ने कहा, हम तुम्हारी दूसरी हदायत पर फौरी अमल करने के लिए तैयार हैं मिस्टर आल्ट्रे। तुम न सिर्फ नौजवानों के बल्कि हमारे भी लीडर हो। हम कोई काम तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करेंगे, लेकिन जो बाइज्जत समझौता हमारे और तुम्हारे दरमियान हुआ है तुम्हें भी उसकी पासदारी करना होगी। सिस्को ने कहा, क्या मतलब? मैं नहीं समझा। आल्ट्रे ने सिस्को के अंदाजी गुफ्तगू से कदर नरम होते हुए कहा, यह फैसला हमारे और तुम्हारे दरमियान हुआ है। बेचारी लड़कियों को अभी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर हमने इसी तरह उन्हें तुम्हारे सपुर्द कर दिया तो उनके ज़हन तुम में से किसी को कबूल न कर सकेंगे और यूं भी मुसीबत के वक्त में रुमान उनके ज़हनों में न होंगे। खास तौर से इसलिए कि वो लड़कियां हैं, मुमकिन है उनमें से कुछ तुमसे किसी को पसंद करती हूँ। मेरे कहने का मकसद है तुम्हें इस सिलसिले में थोड़ा सा वक्त देना होगा ताकि मैं इनके ज़हनों को तुम्हारी तरफ रजू करने के लिए तैयार कर सके। आल्ट्रे कुछ सोचने लगा, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हें वक्त देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात की निशानदेही कर देना मैं जरूरी समझता हूँ। तुम लोगों ने अगर हमारे खिलाफ साजिश की तो फिर हम हर मुआहदे से आजाद होंगे और उसके बाद हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई गुफ्तगू ना होगी।